اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے اولیاء جنات کا ایک ایسا وظیفہ کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی ہر دل کی خواہش پوری کروا دے گا۔ اللہ کی ذات آپ کی ہر خواہش پوری کر دے گا، کیونکہ ساری بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ ہی میں ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور پھر دل کی مرادیں، من کی مرادیں آپ کی کیسے پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور کیسے خیر آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ہر دلی خواہش سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نواز دے گا، ہر ازلی اور ابدی نعمتوں سے آپ کو اللہ کی ذات نواز دے گی۔ بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس وظیفے کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو آج میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہفتہ اور اتوار اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے کہ آج ہفتہ ہے اور کل اتوار کا دن ہے کہ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے اور فرماتے یہ دونوں یعنی ہفتہ اور اتوار مشرکین کی عید کے دن ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ تنہا ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہفتے کا دن روزہ فرض روزوں کی علاوہ مت رکھو۔ حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی علیہ رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور یہاں ممانعت صرف مراد کسی شخص کا ہفتے کے روزے کو خاص کر لینا ہے کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رمضان کے روزوں کے علاوہ نوافل روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور نوافل روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہمیشہ کے روزوں سے ممانعت ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لا صام من صام الدہر، یعنی جو شخص روزے رکھے اس نے روزے رکھے ہی نہیں، یعنی ہمیشہ روزوں کو طویل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیشہ بندہ روزہ ہی رکھتا رہے۔ تو اپنی خواہشات کو دوسروں کی خواہشات پر ترجیح دیں۔ جو لوگ اپنی خواہشات کو دوسروں کی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی خود جو چیز پسند آئے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ اگر آپ کسی کے لیے اپنا روزہ، کسی مہمان کے آنے کے لیے اپنا نفل روزہ توڑ دیتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو معاف فرما دیتی ہے۔ اس قدر حقوق العباد کی تلقین کی گئی ہے اور اس روزے کی بعد میں قضا کر لیں کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے اور اس مہمان کے آنے کی تعظیم میں وہ مہمان ضد کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں، تو اتنی بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ چاہیں تو اس مہمان کے لیے روزہ توڑ دیں اور اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو بعض اوقات ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، تو ایسے میں اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہمیں یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء گرامی میں بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ اگر ہم ڈھونڈنا شروع کر دیں، چھاننا بینا شروع کر دیں تو ہمارے لیے وہ وقت کم پڑ جائے، لیکن اللہ کی ذات، اللہ نے جو قرآن پاک کی صورتیں نازل فرمائی ہیں، قرآن پاک کی جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں اگر ان کو پڑھا جائے تو بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں راز پنہا رکھے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔
تو اولیاء جنات کا ایک ایسا وظیفہ جو کہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لائی ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دلی خواہش پوری ہو جائے، اپنے دل کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں، اولاد کی خواہش جو برسوں سے آپ کے دل میں ہے اور اولاد کی خواہش نے آپ کو تڑپا کر رکھا ہوا ہے، تو یہ وظیفہ کریں. اور اگر آپ کے دل کی خواہش ہے کہ آپ لوگ بیماریاں آپ لوگوں کی ختم ہو جائیں، یا پھر مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہو جائیں، آپ کے بچے اچھا کاروبار شروع کر دیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین صحت یاب ہو جائیں، اور یا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ناراض ہے اور وہ آپ سے راضی ہو جائے، یعنی دل کی ہر قسم کی خواہش جو آپ کے دلوں میں دبی ہے، تو ہر خواہش پورا کروا لیجئے. آج کا وظیفہ کر لیجئے. آج کا وظیفہ ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک وقفے سے 41 مرتبہ آپ نے صرف پڑھنا ہے، یعنی وقفے سے آپ نے صبح سے شام تک کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. 41 مرتبہ آپ نے قرآن کی یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 آپ نے بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے اس کو صبح سے لے کر شام تک صرف 41 بار آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. وضو باوضو آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ جس وقت بھی پڑھ لیں، اور اپنے دل میں آپ نے وہ خواہش رکھنی ہے جس خواہش کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اگلا دن ہونے سے پہلے آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ہر روز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ عمل کریں. اگر آپ اس عمل کو 7 دن لگاتار کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو صاحب اولاد کر دے گا. اگر آپ اس کو 21 دن کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو قرض سے نجات پہنچائے گا اور مال و دولت سے نواز دے گا. اور اگر آپ اس کو 2 دن کرتے ہیں تو آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی. آپ نے اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے اسے پڑھنا ہے. اسے اللہ ازل سے ابد تک نعمتوں ہر دلی خواہش سے نواز دے گا اور ہر خیر اس کی طرف اللہ کے حکم سے متوجہ ہو جائیں گے. بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت ترین یہ وظیفہ ہے. آپ نے خود بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، اپنے دوست احباب تک بھی یہ وظیفہ ضرور پہنچانا ہے تاکہ وہ سب بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اگر آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو فائدہ پہنچائے گی. آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی خواہش پوری ہو تو آپ وہی خواہش لوگوں کی پوری کر کے دیکھیں تو اللہ کی ذات دیکھیے گا آپ کی وہی خواہش پوری کر دے گی. تو اب میں ان بہن بھائیوں کا نام جنہوں نے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں ایک میری بہن ہے مسز سفینہ ناہید، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے. معروف خان ہیں، خان فہیم ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے. احسان عالم ہے، شیخ اظہر حسین ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہن ہے، انہوں نے اپنے شوہر کے لیے درخواست کی ہے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. علی حسن ہیں، اس کے بعد امت القدوس ہیں، اور اس کے علاوہ مبشرہ فراز کے لیے دعا کروائی گئی ہے. عتیقہ کے لیے احسان نازیہ قاسم ہیں، رضوانہ شفیق ہیں، کمار جہان ہیں، ایم شعیب خان ہیں، اور انہیں بیماری جادو جنات اور سے امن اور حاجت روائی کے لیے دعا کروائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشیں پوری فرمائے. امامہ تنویر ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نصیب اچھا کرے. اور رضیہ بیگم ہیں، اور کشور ہیں، سائرہ بانو ہیں، اور ادیبہ شیخ ہیں، سلطانہ اقبال ہیں، مشتاق احمد ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ حمیرہ ہیں، شیخ آفرین خان ہیں، شاکرہ کریم ہیں، اور سردار ہیں، نواز چغتائی ہیں، امت القدوس ہیں، افسانہ خان ہیں، ظاہر احمد ہیں، شیخ یوسف مومن ہیں، ہارون ہیں،
انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ الیاس ہیں، ذاکر علی ہیں اور زیبا انجم ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے اور آپ سب کی تمام پریشانیاں حل فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں فرمائے۔ تو اس کے علاوہ ایک بہن ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعا میں حصہ لیا ہے، زینب بھی ہیں اور فائزہ بھی ہیں، علی عمران ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔